نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربطنا على قلوبهم صدق الله مولانا العظيم۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس کے نزول کا سبب اصحاب کہف تھے۔ وہ اللہ کے مقرب بندے تھے، صالحین تھے، اور اپنے عالم شباب میں روحانیت کے شباب پر فائز تھے، اور انہی کے لیے ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ اول فتیۃ الی الکہف، اور ان نوجوانوں کا جو اپنے شباب کے عروج پر اللہ رب العزت کی محبت میں، حق گوئی میں اور اظہار اور ابلاغ حق میں جواں مردی کے مالک تھے، اور وقت کے طاغوت اور باطل حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کر کے ہی تو آ رہے تھے۔ انہوں نے اس وقت کے ظالم، سفاک اور باطل اور بت پرست زمانے کو اور حکمران کو خیر بات کہا، بلکہ ان کے سامنے ڈٹ کر کلمہ حق بلند کیا۔ اب اللہ رب العزت کو ان کی وہ جرت ایسی پسند آئی کہ جوانی کی عمر ہے، فتیٰ یفتی فتن، فتیٰ کہتے ہیں اسے جو اپنے شباب کے عروج پر ہو۔ اب بات یہ تھی کہ اللہ رب العزت کو اس عمر میں جہاں بے راہ روی کا شکار ہونے کے امکانات بڑے ظاہر ہوتے ہیں اور اویلیبل ہوتے ہیں، اس دور میں اگر وہ سمجھوتا کر دیتے تو شاید وزیر بن جاتے، سمجھوتا کر دیتے تو شاید بادشاہ کے ساتھ اس کے مشیر ہو جاتے، سمجھوتا کر دیتے تو شاید ان کو آسائش اور آرام نصیب ہو جاتا، سمجھوتا کر دیتے تو دنیا پرستی میں بہت آگے جا سکتے تھے۔ مگر اللہ رب العزت کو ان کی وہ جواں مردی پسند آئی کہ سب کچھ کے ہوتے ہوئے، اور دور بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور اہل زمانہ بھی انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، مگر انہوں نے اللہ رب العزت کی دوستی کو زمانے کی دوستی پر مقدم چاہا۔ انہیں پتا تھا کہ ہم ڈٹ گئے تو یہ ظالم حکمران ہمیں قتل بھی کر دے گا، پابند سلاسل بھی کر دے گا۔ انہوں نے سوچا ہوگا پابند سلاسل تو ہونا ہے، کیوں نہ خدا کی کسی غار میں جا کر پابند انوار الہیہ ہو جائیں۔ وہ وہاں سے روانہ ہوئے تو اللہ رب العزت نے اس مقام پر فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ۔ میں نے آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اس لیے بتائی کہ ایک ربط کی بات ہو رہی ہے، ہماری گفتگو اور ہمارے واقعات کا بھی ایک ربط، اور آپ کا اور ہمارا ایک ربط قائم ہو جانا چاہیے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں کو اپنا رابطہ عطا کر دیا، ان کے دلوں کو اپنا تعلق عطا کر دیا، اپنی نسبت عطا کر دی، اور اپنی ذات کے ساتھ، اپنے انوار کے ساتھ، اپنی تجلیات کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، اپنی بارگاہ میں انہیں منسلک کر دیا۔ سمجھ لیں ان کا ایک جوڑ لگا دیا اور انہیں اپنے ساتھ کنیکٹ کر دیا، کنیکشن عطا کر دیا۔ پھر اب یہاں سے میری گفتگو شروع ہو رہی ہے، میں اس سے بات شروع کرنا چاہ رہا تھا۔ یہاں کہ ہم نے انہیں اپنے رابطے سے مستحکم کر دیا، مضبوط کر دیا، ان کے دلوں کو ثبات عطا کر دیا، مستقیم کر دیا، انہیں سکون عطا کر دیا، انہیں اطمینان اور سکینہ عطا کر دیا۔ اب یہ جو وربطنا کہا، اسی سے رابطہ نکلا ہے۔ رابطہ کہتے ہیں تعلق کو، اور علاقے کو کہتے ہیں۔
عربی زبان میں ایک اور لفظ آیا ہے، اسے کہتے ہیں الرباط۔ الرباط کا مطلب یہ ہے، لغت کے جو ائمہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں الرباط کہتے ہیں کسی مأویٰ کو، کسی ملجا کو، اور صوفیاء، اہل تصوف اور زہاد اور اہل ذکر اور صلحاء کی خانقاہ کو اور خلوت گاہ کو رباط کہتے ہیں۔ صوفیاء کی، اولیاء کی، ذاکرین کی، شاغلین فی ذکر اللہ کی، اور زہاد کی، زاہدین کی خلوت گاہ کو بھی الرباط کہتے ہیں۔ میں نے یہاں سے اس کا ربط لیا، اب بات سمجھ آ گئی کہ چلے تو تھے کلمہ حق بلند کرتے ہوئے، اللہ رب العزت نے از اول فتیۃ الی الکہف، جو اس غار میں انہیں محفوظ کر لیا، تو چلے تھے ایک عام غار سمجھ کے، تو اللہ رب العزت نے انہیں حقیقی غار میں محفوظ اور مامون کر دیا اور محصون کر دیا، اور ان کی حفاظت کا ایک الوہی انتظام کر دیا۔ اور دوسری طرف الرباط لے لیں تو فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو اپنا ایسا رابطہ عطا کیا کہ مالا اعلیٰ کی تجلیات ان کے دلوں پر نازل ہونا شروع ہو گئی۔ جب وہ کہف میں آرام فرما رہے تھے تو اللہ رب العزت کا یکلکتا یہ ہے کہ جب رابطہ مل گیا، ڈائریکٹ کنیکشن عطا ہو گیا، تو مالا اعلیٰ کے انعام اور اکرام بھی ان پہ اترتے ہوں گے، تجلیات بھی ان پر وارد ہوتی ہوں گی، اس کا ورود بھی ہوتا ہوگا، ظہور بھی ہوتا ہوگا، اس کے انوار و تجلیات بھی منعکس ہوتی ہوں گی، پھر اس کا کرم بھی ہوتا ہوگا۔ پھر ایک اور مقام پر فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، پھر کبھی کبھی ہم انہیں دائیں طرف پھیر دیتے تھے تاکہ ادھر والی تجلی ان کے دلوں میں سموئی جائے، وہ ذات الشمال، تو بائیں طرف والی تجلیات بھی ان کے دل میں اب گھر کر جائیں، سرایت کر جائیں، معجزن ہو جائیں۔ تو پتہ چلا یہ جو 309 سال کا جو عرصہ گزرا تھا، یہ کسی مقصد کے لیے گزرا تھا، ویسے تو سلانہ مقصود نہ تھا۔ وہ جو رباط کا مفہوم میں نے نکالا ہے اللہ کی توفیق سے، سمجھ یہ آئی چلے تھے تو تب بشر تھے، چلے تھے تو وہ جو دل تھا وہ بشری تھا، مگر 300 سال ایسے گزرے کہ اللہ رب العزت نے غار کے اندر سوئے ہوئے اصحاب کہف پر ایسا کرم کیا کہ ان کے دلوں کو بھی اولیاء کی خانقاہ جیسا رباط بنا دیا، ان کو ایسا رباط بنا دیا کہ اب فرمایا کوئی جوان آئے اپنی جوانی کو بچانے کے لیے، اللہ رب العزت نے فرمایا ایک غار ہے جس میں وہ سوئے ہیں، ایک غار ہے جو ان کی دل کو ہم نے خانقاہ بنا دیا، خلوت گاہ بنا دیا، اب تم صرف رخ کرو ان کی طرف، تمہیں وہی تجلیات کا اثر ملے گا جو ان پر ہو رہی ہے۔ اب وہاں پر اصحاب کہف کا ایک کتا بھی تھا۔ اب امام قرطبی لکھتے ہیں جب وہ چلے جا رہے تھے تو پیچھے پیچھے بڑے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے ایک کتا ان کی پیروی کر رہا تھا، انہیں فالو کر رہا تھا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے امام قرطبی فرماتے ہیں وہ رکے، وہ مخاطب ہوئے، انہوں نے کتے سے کہا بھائی کدھر آ رہے ہو، تمہارا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، تم کچھ اور ہو ہم کچھ اور ہیں، اگر ہمارے پاس آؤ گے تو خصلت اور عادت کے مطابق بھونکو گے، دشمن کو پتہ چل جائے گا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں وہ کتا اسی وقت اگلے 2 قدموں کے بل کھڑا ہو گیا، اللہ کی بارگاہ سے زبان لے لی اور عرض کیا قوت گویائی کے ساتھ کہ اے اصحاب کہف، اگر آپ کو نہ پہچانتا تو میں پھر آپ کے پیچھے کیوں آتا؟ فرمایا زمانے والے ادھر ہیں جن کو آپ چھوڑ کر آئے ہیں، وہ کتے اور ہیں جو ادھر رہتے ہیں، یہ کتا اور ہے جو ادھر رہتا ہے۔ وہ زمانے کے کتے ہیں، یہ اولیاء اللہ کے کتا ہے۔ فرمایا کہ خدا کی عزت کی قسم میں ادب والا کتا ہوں، بھونکوں گا نہیں، آپ کی دہلیز پر پیکر ادب بند کر جم کے بیٹھا رہوں گا۔ پھر الفاظ دیکھیں قرآن مجید کے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيدِ، فرمایا کہ ذرا اس کتے کے بیٹھنے کا انداز تو دیکھو، بھئی ایسے تو
جم کے بیٹھا ہے جیسے کوئی ہلا نہیں سکتا، اور اس کا جم کے ثابت قدمی کا پیکر بند کے بتا رہا ہے کہ اسے معلوم ہے مجھے جو کچھ ملنا ہے اسی چوکھٹ سے ملنا ہے۔ تو جمنے کا انداز یہ ہے کہ جو کچھ ملنا ہے اسی چوکھٹ سے ملنا ہے۔ اب ہوا یہ کہ وہ جو 309 سال کے لیے ان کے جو دل کی غار تھی وہ الرباط ہو گئی۔ اصل ہوا یہ کہ وہ الرباط تو بیسیکلی اولیاء صالحین کی خلوت گاہ تھی، تو پتہ یہ چلتا ہے بارکنا حولہ جو اللہ نے فرمایا، تو پتہ چلا کہ جہاں اللہ والے بستے ہیں، جب مقربین بستے ہیں، اس کے انبیاء صالحین جہاں آ کر آباد ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے ارد گرد کو بھی ان کے سحر میں شامل کر لیتا ہے، اور ان کے اثرات ارد گرد تک بھی منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور لوگوں کے اپنے سحر میں مبتلا کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ وہ آ کر چوکھٹ میں اس لیے بیٹھا کہ اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ دنیا والی غار نہیں، اب تو یہ خود اپنی ذات میں الرباط ہو گئے ہیں، انہیں اللہ رب العزت نے خود خانقاہ بنا دیا ہے، پھر تصوف گاہ بنا دیا ہے، پھر یہ مجمع الخلائق ہو گئے ہیں۔ انوار و تجلیات جن کے برتن پر اس وقت گر رہے ہیں، پتا چلا اگر ہو لہو میں آ کر میں بھی بیٹھ جاؤں گا، ان کی کروٹ بدلے گی تو میری بھی بدل جائے گی، ان پہ کرم ہوگا تو مجھ پر بھی ہو جائے گا، اگر انہیں کچھ عطا ہوگی مجھے بھی ہو جائے گا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ جڑ کے رہوں گا تو جیتا رہوں گا، اگر چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو پھر فنا ہو جاؤں گا۔ اب یہاں پر ایک عرض کر رہا ہوں، یہ جو ربط کی بات کی، یہاں سے ایک اور ربط ہے، وہ لفظ ایک استعمال ہوتا ہے حرف۔ پیر صاحب تو گہرائی سے سمجھتے ہیں اس بات کو کہ عربی زبان میں یہ جو جملہ آپ کا تشکیل دیتا ہے، اس میں ایک اسم ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے، اور ایک حرف ہوتا ہے۔ حرف سے کسی نے پوچھا اے حرف تیرا کام کیا ہے؟ وہ حرف کہتا ہے میرا کام یہ ہے کہ یربط الاسم بالفعل۔ حرف یربط الاسم بالفعل، حرف کا کام یہ ہے وہ اسم کو فعل سے جوڑتا ہے، اس کے رابط کا کام کرتا ہے، آپس میں ان کا رابطہ قائم کر دیتا ہے۔ کوئی اسم آئے اسے با مسمہ ہونا ہو، اس کو معرفت نصیب ہونی ہو، اسے پہچان چاہیے، ادراک چاہیے، شعور چاہیے، معرفت چاہیے، اور کسی کو چاہیے کہ مجھے جانا جائے، تو وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ، تجھے کسی عمل سے جوڑوں گا۔ فعل عمل ہے، عمل سے جوڑوں گا تو کسی کام سے جوڑوں گا، جب جڑ جائے گا تو تیرا جملہ مکمل ہو جائے گا۔ حرف کون ہے؟ فلان علی حرف فی امرہ، جو فلاں شخص ہے وہ دنیا والوں سے کنارہ کش ہو کر ایک کنارے پہ آ کے بیٹھا ہے۔ فلان علی حرف فی امرہ، دنیا والوں کے کاموں سے جدا ہو کر، معاملات سے جدا ہو کر، دنیا کی رعنائیوں سے جدا ہو کر، دنیا سے بے تعلق ہو کر خدا کے حضور ایک حرف یعنی کنارے پر آ کے بیٹھ گیا ہے۔ پتہ چلا اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف۔ اب حرف کا کام کیا ہے؟ اہل اللہ اس دور میں وہ حرف ہو گئے جو دنیا سے کنارہ کش ہو کر خدا کے کنارے آ کر بیٹھ گئے، جن کے دلوں کو الرباط بنا دیا گیا، وہ خود خلوت گاہ بن گئے۔ اب دنیا والے آئے کہ ہماری کتاب کا چیپٹر مکمل ہو جائے تو کسی اسم کو فعل سے جوڑ دیں تاکہ سطر تو سمجھی جائے۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس آؤ، پہلے میں حروف جارہ میں سے جڑ لگاؤں گا، تو تمہیں زیر لگاؤں گا تو تمہارے نفس کو میں زیر کروں گا، تمہاری طبیعت کے اندر انکساری پیدا کروں گا، جو کبھی اجلت ہے تو اسے ختم کروں گا، اور کبھی بے صبری ہے تو اس کو ختم کروں گا۔ تو پتہ چلا کہ حضرت خواجہ محمد یار فریدی اپنے دور میں اس علاقے میں حرف بن کر آئے، ان کے والد صاحب حضرت خواجہ غلام نازک صاحب اپنے دور میں حرف بنے، اور اس سے پہلے کوٹ مٹن شریف والی سرکار جو ہیں حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے حرف بن کر آئے۔ کوئی اچ شریف میں حرف بن گیا، کوئی پاک پتن شریف میں حرف بن گیا، اور کوئی لاہور کی نگری میں حرف بن گیا، کوئی اجمیر شریف میں حرف بن گیا، کوئی سمرقند میں بنا، کوئی بخارا میں بنا، کوئی ایران میں بنا، کوئی ہرات میں بنا۔ مگر یہ حرف کرتے کیا ہیں؟ فرمایا جو مرید کوئی سالک سلوک کی راہ پر سیکھنے کے لیے ان کے پاس آتے ہیں، پہلے اسے رابطہ عطا کرتے ہیں، اپنے ساتھ مربوط کرتے ہیں،
جوڑنے کے بعد پھر جو اپنے دل کی غار ہوتی ہے جسے الرباط کہا ہے، پھر اس میں زانوِ تلمس کر لیتے ہیں، داخل کر لیتے ہیں، پھر پہلے جڑ لگاتے ہیں تاکہ اس کو مجرور کر دیں، جب وہ تیار ہو جاتا ہے، شاکار بنتا ہے، پھر فتح لگاتے ہیں حروف ناصبہ سے، پھر اس کو نصب دیتے ہیں تاکہ اس کو فتح مل جائے، پھر جب اس کو رفعت کا وقت آتا ہے حروف جوازم آتے ہیں، پھر جزم لگاتے ہیں تاکہ ثابت قدم بھی ہو جائے، پھر اسے رفع لگاتے ہیں، پیش لگاتے ہیں تاکہ رفعت بھی مل جائے، پھر جب کبھی شدت کی ضرورت ہوتی ہے نون تاکید ثقیلہ لگاتے ہیں تاکہ شدید ہو جائے، اشداء علی الکفار کا رنگ بھی مل جائے، اور پھر جب کبھی اسے رفق اور نرمی اور گداز دینا ہو تو پھر رحماء بینہم نون تاکید خفیفہ لگا دیتے ہیں تاکہ ان میں پھر نرمی بھی آ جائے، اور پھر جب حروف جازمہ سے جب من کہتے ہیں تو اس کا ابتدا کرتے ہیں، الا کہتے ہیں تو منزل تک پہنچاتے ہیں، تو پھر الا کہتے ہیں تو رفعت دیتے ہیں، پھر الا کہتے ہیں منزل تک لے جاتے ہیں، پھر یہ سارے جڑ اور حروف لگا کر اسے جب شاہکار بنا دیتے ہیں، جب اس قابل ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، مولا اب تو بھی راضی ہو جا اور اپنی بارگاہ کا بھی ایک ربط انہیں ایسا عطا کر دے کہ کہیں جدا نہ ہو سکے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہستیاں جہاں آئی ہیں یہ رابطے والی ہستیاں ہیں، ان کو ربط اللہ نے دیا، پھر اللہ نے اولیاء کو ربط دیا، پھر اولیاء نے سالکین کو دیا، سالکین نے اصفیاء کو دیا، اصفیاء نے اتقیاء کو دیا، اتقیاء نے ابرار کو دیا، یہ سلسلہ در سلسلہ یہ رابطے سے جڑ گئے۔ پتہ چلا حرف وہ کام کرتا ہے کہ پھر آ کر معاشرے کو ایک رابطہ دے دیتا ہے اور خدا سے جوڑ دیتا ہے۔ جب معاشرے کو وہ آنکھ مل جاتی ہے، بیدار ہو جاتا ہے، جب معاشرہ بیدار ہو جائے تو پھر ہر گلی میں فتن اور فتح اور یفتی جیسے نوجوان پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پھر انہیں صالحیت دیتا ہے، تقویٰ دیتا ہے، طہارت دیتا ہے۔ جب معاشرے کی کتاب مکمل ہو جاتی ہے، جس صاحب سلوک کے ہاتھ میں جائیں وہ آسانی سے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے رشد و ہدایت کو آگے چلایا ہے۔ پھر جو یہاں آتا ہے وہ کچھ لے کر جاتا ہے، لینے کے لیے رابطہ چاہیے، کنیکشن چاہیے، اور کنیکشن کے لیے آخری مثال ایک آپ کو دے رہا ہوں جو ہر وقت آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، الیکٹرانک کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ رابطے کے لیے جاگنا پڑتا ہے، سوئے ہوئے لوگوں کو رابطہ نہیں ملتا، آنکھ کھولنی پڑتی ہے۔ جس کا دل سو جائے اور قلب میت ہو جائے اسے رابطہ نہیں ملتا، تو پہلے دل کو قلب حی بنانا پڑتا ہے، زندہ کرنا پڑتا ہے، پھر رابطہ ملتا ہے۔ اس کی آخری مثال دے کر پھر اجازت چاہوں گا۔ یہ جو آپ کے پاس موبائل ہے اس کے اندر ایک فنکشن ہے، اسے کہتے ہیں بلیوٹوتھ۔ بلیوٹوتھ کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اگر کوئی ڈیٹا کسی دوسرے موبائل سے اپنے موبائل میں منتقل کرنا ہو تو آپ اس کو بلیوٹوتھ کو آن کرتے ہیں، آپ نے پھر جس سے لینا ہو اس کا بلیوٹوتھ بھی آن ہونا چاہیے، اور جس میں منتقل کرنا ہو اس کا بلیوٹوتھ بھی آن ہونا چاہیے۔ اب آپ آنکھیں بند کر کے چلے گئے اہل اللہ کے پاس، صالحین اور اتقیاء کے پاس، حضرت مجھے کچھ دے دیں میں تو اجڑ گیا۔ آپ جا کے جڑ کے ان کے ساتھ صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں، اور 10 دن گزرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت کچھ ملا نہیں۔ فرمایا بھائی غور سے دیکھو تیرے دل کا بلیوٹوتھ آن ہے یا آف ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ فزیکلی اپنا موبائل کسی کے موبائل کے ساتھ پیر صاحب رکھ دیں اور وہ 10 دن بھی پڑا رہے، اگر اس کا بلیوٹوتھ آف ہوگا تو خالی ظاہری قربت سے کچھ نہیں ملتا، اور اگر بلیوٹوتھ آن کر دے تو موبائل دور لے جائیں اور اپنا ادھر رکھ دیں، صرف بلیوٹوتھ دونوں کا آن کر دے، دور رہ کر بھی وہ کنیکشن اور رابطہ عطا ہو جاتا ہے، اور وہ سارا ڈیٹا یہاں آتا ہے، یہاں کا وہاں جاتا ہے۔ پتہ چلا ہم آئے ان بارگاہوں میں لینے کے لیے، اگر دل کا بلیوٹوتھ آف ہوگا تو یہاں رہ کر بھی کچھ نہیں ملے گا، اور اگر بلیوٹوتھ آن ہو گیا تو دور رہ کر بھی تصرف اولیاء سے سب کچھ ملتا چلا جائے گا۔ پتہ چلا اصل بات اس رابطے کی ہے۔ خدا نے اگر اس میں اہمیت نہ رکھی ہوتی تو اصحاب کہف کے دل کو اپنے ساتھ نہ جوڑتا۔
اسی جوڑنے میں خیر ہے اور جڑنے میں خیر ہے. اسی وجہ سے ہم یہاں آتے ہیں، پیر صاحب وہاں آتے ہیں. یہ جو رابطہ ہے نا، یہی تحرک پیدا کرتا ہے. جس میں تحرک آ جائے اسی میں تصوف آتا ہے، جس میں تصوف آ جائے اسی میں تعقل آتا ہے، جس میں تعقل ہو اسی میں تذکر آتا ہے، اور جس میں تذکر آ جائے اسی میں تشکر آتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ کو اپنی بارگاہ کے فیوزات اور اس بارگاہ کے فیوزات اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کی خیرات سے نوازے. وما علینا الا البلاغ المبین.